فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قابل صدر احترام ذی قدر علماء کرام، معززین شہر، دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، عزیز ساتھیوں، اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو. اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو. نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے. آج جامعہ حسینیہ میں ایسے موقع پر حاضری ہو رہی ہے کہ شیخ التفسیر والحدیث استاذ العلماء الشیخ حضرت مولانا غلام حبیب سے رحمۃ اللہ علیہ ہمارے درمیان موجود نہیں. مجھے جامعہ حسینیہ کی کوئی بھی ایسی حاضری یاد نہیں کہ جس میں حضرت شیخ تشریف نہ لائے ہوں. ہمارے محترم بھائی قاری عبدالرشید صاحب اور مجھ نالائق پر ان کی بہت بڑی شفقت تھی کہ خصوصی طور پر وہ اس پروگرام میں تشریف لایا کرتے تھے. میں دل کی گہرائیوں سے دعا ہوں رب العالمین حضرت شیخ کو جنت میں اعلیٰ درجات سے مالا مال فرمائے. ان کی جانشین فصیح اللسان برادر مکرم حضرت مولانا مفتی غلام الرحمان صاحب حافظ اللہ، جانشین شیخ القرآن، جبل استقامت جناب حضرت مولانا اشرف علی صاحب، دعوت یوسف العالیہ، امیر اشاعت التوحید و سنہ پنجاب،
آپ دوستوں کے سامنے قرآن و سنت کے جوہر پارے پیش فرما چکے ہیں۔ قرآنی کمڑیوں نے، طوطیوں نے، اندلیبوں نے، قرآنی کمڑیوں نے، طوطیوں نے، اندلیبوں نے، چمن والوں نے مل کر لوٹ لی طرز فہا میری۔ میں نالائق کو بھی حکم ہے چند کلمات میں آپ دوستوں کے سامنے رضائے الہی کے حصول کی خاطر آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا۔ وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب۔ اگر میں آپ دوستوں کے سامنے یہ دعویٰ کروں کہ اس چادر کا مالک میں ہوں تو میرے اس دعوے کو کوئی بھی ذی شعور انسان اس وقت تک ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا جب تک میں اپنی اس دعویٰ پر دلیل پیش نہ کروں۔ اگر میں دکاندار کی رسید پیش کروں تو سننے والے عوام کو یقین ہو جائے گا کہ واقعی میرا دعویٰ درست ہے، یہ چادر میری ہے۔ اور اگر میں اپنی خریداری کے کوئی گواہ پیش کر دوں جو میرے حق میں گواہی دے دیں کہ واقعی ہمارے سامنے مولوی صاحب نے یہ چادر خریدی تھی، تو یہ بھی میرے دعویٰ کی دلیل ہوگی کہ واقعی اس چادر کا مالک میں ہوں۔ بغیر دعویٰ، بغیر دلیل کے کوئی بھی عقل مند انسان کسی دعویٰ کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ اب اگر اس کائنات کے اندر کوئی انسان یہ دعویٰ کرے کہ میرے دل کے اندر آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، اب دل کا حال تو اللہ کے بغیر جانتا ہی کوئی نہیں۔ انہ علیم بذات الصدور، سورۃ الملک ہے، آیت نمبر 13 ہے، 29واں پارہ ہے۔ دلوں کے راز اور دل کے خیالات اللہ کریم کے بغیر کسی کے علم میں نہیں۔ کوئی دعویٰ کرے کہ میرے دل کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے تو اس دعویٰ کی دلیل کیا ہوگی؟ تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کسوٹی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معیار کو ماپنے کے لیے ایک ترازو بیان فرمایا ہے۔ ابتدا میں کر رہا ہوں تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے نے میری سنت سے محبت رکھی، میری سنت سے پیار رکھنے والا بندہ، اس نے میرے ساتھ محبت رکھی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت رکھنے والا بندہ کانا معی فی الجنہ، ایسا خوش نصیب میں آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں اکٹھے ہوا۔ ترازو سامنے آ گیا، کسوٹی معلوم ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے دعوے کی دلیل یہ ہے آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے پیار ہونا چاہیے۔ بدعتی بندہ جتنا بھی بڑا دعویٰ کرے کہ مجھے حضور سے محبت ہے، یہ دعویٰ ماننے کے لیے کوئی بھی تیار نہیں۔ اور ہمارے دادا استاد حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمۃ اللہ فرماتے تھے دو گناہگار ایسے ہیں جن کو اللہ توبہ کی توفیق نہیں دیتا الا ماشاء اللہ۔ نمبر 1 شرک کرنے والا، جب وہ شرک کو گناہ سمجھتا ہی نہیں توبہ کیسے
کرے گا. حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے نمبر 2 بدعت کرنے والا وہ تو بدعت کو ثواب سمجھ کر کر رہا ہے توبہ کیسے کرے گا. من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ. جس بندے نے امام المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے پیار رکھا اس نے میرے ساتھ پیار رکھا. میرے ساتھ پیار رکھنے والا بندہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. ایران کا ملک ہے. حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ کھانا کھا رہے ہیں دسترخوان پر. فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو سفیر بنا کر ایران میں بھیجا. قاصد بن کر پہنچے. سامنے آتش پرست غیر مسلم آگ کی پوجا کرنے والے سردار بھی دسترخوان پہ بیٹھے ہوئے ہیں. کھانا کھاتے کھاتے لقمہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی کے ہاتھ سے نیچے گر پڑا. لقمہ اٹھایا صاف کر کے کھانا چاہا. پیچھے غلام کھڑا تھا. کیا بات ہے؟ غلام نے کہا حضرت کیا کر رہے ہیں؟ یہ آتش پرست آگ کی پوجا کرنے والے غیر مسلم بیٹھے ہوئے بڑے بڑے سردار یہ کیا محسوس کریں گے کہ مسلمانوں کو کھانا نہیں ملتا اس لیے گرے ہوئے لقمے بھی اٹھا کے کھا لیتے ہیں. عزت اور بے عزتی کا سوال ہے. لقمہ چھوڑ دیجئے باقی جو روٹی پڑی ہے لقمہ توڑ لیجئے. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تاریخی جواب ارشاد فرمایا. فرمانے لگے اَأَتْرُكُ سُنَّتَ حَبِيبِي لِهَؤُلَاءِ الْحُمَقَاءِ. میرے غلام تو کہتے ہیں گرا ہوا لقمہ اٹھا کر نہ کھائیے. عزت کا سوال ہے. تجھے عزت کا خیال ہے اور میں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آمنہ کے لال کی سنت کا لحاظ ہے. ان بیوقوف غیر مسلموں سرداروں کو خوش کرنے کے لیے میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو کہتے چھوڑ دوں. یہ تو صحابہ کی سیرت کی جھلک تھی. اب تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی جھلک. 3 صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درانے پہ حاضر ہوئے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر تشریف فرما نہیں. آنے والے 3 صحابہ نے اہل بیت سے سوال کیا. میں نے سبق روک دیا. کیسے منہ جو لفظ ذکر اہل بیت اے سنا دو. اب قرآن شروع کر رہا ہوں. 22واں پارہ سورت کا نام سورت الاحزاب. فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. پہلا صفحہ آیت نمبر 23 سورت الاحزاب 22واں پارہ. یقینی اور پکی بات ہے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت رب العالمین کا ارادہ یہ ہے ہر قسم کی ناپاکی تم سے دور رکھے. خوب تمہیں پاک صاف رکھنا چاہتے اللہ کریم. جب آیت مبارکہ نازل ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا لیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو بھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کو بھی. ان کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر ڈال دی. ساتھی
حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ کا حجرہ تھا. حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرنے لگے اللہم ہؤلاء اہل بیتی فطہرہم. اللہ یہ بھی میرے اہل بیت ہیں. اپنی میرے دوستوں نے میرے لفظ پر غور کیا کہ نہیں یہ بھی میرے اہل بیت ہیں, ان کو بھی پاک کر. یہ بھی میرے اہل بیت ہیں. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرنے لگی حضرت میں بھی چادر کے نیچے آ جاؤں. تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انک علی خیر, تو چادر کے نیچے نہ آ, تو باہر میں ترے. لوگ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اہلیہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ کو چادر کے نیچے نہیں آنے دیا. آپ خیال حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی, حضرت فاطمہ, حضرت حسن, حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ مجمعین ان کی اہل بیت بننے کی دعا کرنے لگے تھے. آپ نے فرمایا حضرت ام سلمہ تو چادر کے نیچے نہ آ, میں ان کے اہل بیت ہونے کی دعا کرنے لگا ہوں. تو پہلے سے اہل بیت میں داخل ہے. سبحان اللہ ماشاء آپ کے لیے تو دعا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. جو دوست مسجد میں تشریف لائے ان کو تو بلانے کی کوئی ضرورت نہیں. مسجد کے اندر میں ان کو بلاؤں گا جو مسجد سے باہر ہوں گے. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو چادر کے نیچے آ, تو پہلے سے اہل بیت میں شامل ہے, تیرے لیے دعا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگلا جملہ ہمارے استاد شیخ التفسیر والحدیث حضرت مولانا قاضی اسمت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے اس مقام پر الزامی جواب کیسے رحمہ اللہ فرماتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چادر کے نیچے کیسے آنے دیتے. چادر کے نیچے حضرت علی غیر محرم جو کھڑا تھا. سبحان اللہ. ایک جملہ پھر سبق خلاصہ یہ نکلا آقی کی اہل بیت اور حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہما, حضرت علی کرم اللہ وجہہ, حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی وجہ سے اہل بیت میں شامل ہیں. کل سے مسئلہ ٹھیک کر دی تو میں بڑوں کا احترام کرتا ہوں. مجھے ساسا نے بڑوں کا ادب سکھایا. کل سے مجھ سے بڑے ہیں. پھر جملہ دوہرا رہا ہوں. پھر سبق اصل اہل بیت صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں آسان, اور حضرت حسین, حضرت علی, حضرت فاطمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی وجہ سے اہل بیت میں شامل ہیں. اللہ اکبر. 3 صحابہ کرام حاضر ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر. تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں موجود نہیں تھے. دوستو جھگڑا ختم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسینوں میں سے آسن ہونا برحق, جمیلوں میں سے اجمل ہونا برحق, شریفوں میں سے اشرف ہونا برحق, کریموں میں سے اکرم ہونا برحق, خاتم النبیین ہونا برحق, خاتم المرسلین ہونا برحق, لیکن ہر جگہ موجود اور حاضر ناظر ہونا صرف رب العالمین کا حق ہے. سبحان اللہ. 11واں پارہ سورت کا نام سورت یونس. فرمایا میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم وما تکون فی شان ما تتلو منہ من قرآن ولا تعملون من عمل الا كنا علیکم شہودا. آیت نمبر
61 پر میں نے انگلی رکھی ہوئی ہے، سورۃ یونس 11واں پارہ۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کسی حالت میں ہو، کسی قرآن پاک کی آیت کی تلاوت کر رہے ہو، اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہو، تم جو بھی کام کر رہے ہو، الا کنا علیکم شہودا، اوپر اللہ کریم حاضر ناظر موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام برحق، لیکن ہر جگہ موجود ہونا صرف رب العالمین کا حق۔ بے شک بے شک بے شک۔ سادہ جملے، علمی نا آسان الفاظ، میں گہرائی میں نہیں جا رہا۔ 28واں پارہ، سورت کا نام سورت المجادلہ۔ رب العالمین نے فرمایا، کائنات والی آیت نمبر 7 پہ میں نے انگلی رکھی ہوئی ہے، الم تر ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض۔ سننے والے بندے، تو نے غور نہیں کیا رویت قلبی، آسمان زمین میں جو کچھ ہے اس کا علم رکھنے والا صرف اللہ ہے۔ بے شک بے شک۔ 21واں پارہ، سورت کا نام سورت لقمان۔ یہ میرے سامنے 21واں پارہ سورت لقمان کھلی ہوئی ہے۔ حضرت لقمان بیٹے کو مسئلہ سمجھا رہے ہیں۔ نمبر 16 فرمایا، یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأت بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر۔ چار باتیں ہمارے دادا استاد شیخ التفسیر والحدیث حضرت مولانا عبدالغنی صاحب جاجری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، کسی چیز کے چھپنے کے 4 طریقے ہوتے ہیں۔ میں بھائی ناقل ہوں، ناقل اساتذہ کی باتیں کر سے نقل کرتا ہوں آسان انداز میں۔ ذرا بالکل چھوٹا ہو، اب قریب پر مٹی کا ذرا پڑا ہو بالکل باری نظر نہیں آئے گا۔ چیز چھوٹی ہو بالکل باریک ہو، صغر جسا، پھر بھی چیز نظر نہیں آتی۔ اس دیوار کے پار کیا ہے کوئی معلوم نہیں، پردہ مضبوط ہو پھر بھی چیز نظر نہیں آتی، چیز بہت زیادہ دور ہو پھر بھی نظر نہیں آتی۔ آپ اونچی جگہ چڑھ کر راول پنڈی کو دیکھنا چاہے نظر نہیں آئے گا، دور ہے۔ اور نمبر 4 اندھیرا شدید ہو پھر بھی چیز نظر نہیں آتی۔ میری 4 انگلی عوام ساتھی دیکھیں، چیز بہت چھوٹی ہو، نمبر 2 پردوں میں ہو، نمبر 3 بہت دور ہو، نمبر 4 اندھیرا سخت ہو نظر نہیں آئے گی۔ فرمایا اگر کوئی نیکی کوئی گناہ، نیکی اور گناہ والی خصلت ایک رائی کے دانے کے برابر بھی ہوئی، بالکل باریک اور چھوٹا ہوتا ہے رائی کا دانا، ہو بھی رائی کا دانا اور ہو بھی فتکن فی صخرۃ، پتھر کی چٹان کے اندر پردے ہی پردے، او فی السماوات، یا آسمانوں میں ہو جو بہت دور ہے، نمبر 4 او فی الارض، یا زمین کے اندھیروں میں ہو، یاد بھی اللہ کریم قیامت کے دن اس کو بھی حاضر کر دے گا۔ کیوں؟ آگے تعلیل ذکر کی، اللہ لطیف خبیر، رب العالمین باریک سے باریک چیزوں کا واقف ہے، ذرے ذرے کی خبر رکھنے والی ذات ہے۔ آپ ایک دفعہ بیدار ہو، اللہ کا نام لے، میں آپ کے لیے دعا کروں گا۔ آسمان و زمین میں جو کچھ ہے اس کا علم رکھنے والا صرف کون ہے؟ ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم۔ فرمایا 3 بندے مشورہ کر رہے ہیں، دروازہ بند ہے، کنڈی لگا لی ہے، یہ نہ سمجھے
کہ اور کوئی نہیں ہے، مشورہ کرنے والے 3 بندے اکیلے ہیں، چوتھا اللہ کریم ساتھ موجود ہے، مشورہ کرنے والے 5 ہوں، چھٹا اللہ کریم ساتھ موجود ہے، ولا ادنی من ذلک ولا اکثر الا هو معهم اینما کانوا، بندے تھوڑے ہیں یا بہت زیادہ ہیں، جس مقام پر بھی اللہ کریم ساتھ ہے، مچھلی کے پیٹ میں یونس علیہ السلام موجود ہے پھر بھی اللہ ساتھ ہے، طور پہاڑ پر موسیٰ علیہ السلام موجود ہے پھر بھی اللہ ساتھ ہے، بند کمرے میں حضرت یوسف علیہ السلام موجود ہے پھر بھی اللہ ساتھ ہے۔ کرسر سریکی کا جملہ، سریکی کا پشتون دوستوں سے معذرت کے ساتھ، ٹھیک ہے، کرسر پشتون دوستوں تو معذرت، ٹھیک ہے جی۔ خواجہ غلام فرید سے فرما گئے کوٹ مٹھن والے راشن پور میں، فرما میں نے قل هو اللہ احد، ایک دی ہر دم سکے، ایک دے ہر چھاو وچ ڈیرے، ایک کے ڈیرے ہر جگہ، ایک دے ہر چھاو وچ ڈیرے، کیا اچھے کیا چکرے، جرا ایک نو 2 کر جانے او کافر تے مشرک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں موجود نہیں، آنے والے 3 صحابہ کرام نے اہل بیت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نفل عبادت کے بارے میں دریافت کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت گھر والے حضور گھر کے اندر نفل عبادت کیسے کیا کرتے ہیں، اہل بیت نے بتایا، ازواج مطہرات نے جواب دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے آواز ایسے نکلتی ہے رونے کی جیسے ہانڈی میں پانی ابل رہا ہو، آنکھوں سے زاروں فتانا سوئی ہوتے ہیں، قدم مبارک سوج جایا کرتے ہیں۔ اللہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں، ایک رات ساقی کوثر صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا لمبا سجدہ کیا، اتنا لمبا مجھے خطرہ محسوس ہونے لگیا، اللہ کے محبوب سجدے کی حالت میں وفات تو نہیں پا گئے، میں نے قدم مبارک پکڑ کر ہلایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز اونچی کر دی، سبحان ربی الاعلیٰ، تب مجھے یقین ہوا اللہ کے محبوب تو اللہ کے سامنے لمبے سجدے کے اندر مشغول ہے۔ امی جان فرماتی ہے، ایک رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت قیام میں اس آیت کی تلاوت کرتے ہوئے ساری رات گزار دی، فرمایا وَإِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ آیت نمبر 118، اے میرے اللہ اگر میری امت کے گناہگاروں کو پکڑنا چاہے، عذاب دینا چاہے، گرفت کرنا چاہے، اللہ تیرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے، اے تیرے محتاج بندے، اور اگر میرے آنسوں کی لاج رکھ کر گناہگاروں کو معاف کر دے تو اسے پوچھنے والا پیدا ہی نہیں ہوا۔ حیران رہ گئے سننے والے، سینے سے رونے کی آواز، میں نے سب روک دیا۔ آخری قرآن سورۃ الانعام سورۃ الانشراح، فرمایا الم نشرح لک صدرک، میں اللہ کریم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ کھول دیا۔ میں عرض کرتا ہوں اس کا کیا مطلب ہے، لیکن ایک اور حوالہ پہلے عرض کر دوں۔ 16واں پارہ سورۃ الانعام سورۃ طٰہٰ، رب العالمین نے فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام 5 دعائیں مانگ رہے اللہ کے دربار میں۔ نمبر 1، قال رب اشرح لی صدری، یہ میں نے حوالہ کھولا ہوا ہے سورۃ طٰہٰ
آیت نمبر 25. بس صرف ایک حوالہ یہاں سنانا ہے. یہی ایک 5 دعاؤں میں سے پہلی دعا حضرت موسیٰ علیہ السلام میرے پیغمبر جائیے فرعون کے دربار میں. انہو طغى حد انسانیہ سے فرعون نکل چکا ہے. دعوت توحید دیجیے, مسئلے توحید